الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86 انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق آج کا شروع ہوتا ہے پیج نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے، تو اگلے اس سے پہلے پیج سے تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو کوئی، من یشفع جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن سفارش، حسنتن بھلائی کی، اچائی کی، جو کوئی سفارش کرے، سفارش اچائی کی یا بھلائی کی، یکن ہو جاتا ہے، یکن ہو جاتا ہے، یکن لہو، یکن لہو، یکن جو ہے وہ ادھر لہو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یکن لہو ہو جاتا ہے، لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، یکن کی میننگ ہے ہو جاتا ہے، نصیبن حصہ، منہا اس میں سے، یعنی جو کوئی سفارش کرے، سفارش بھلائی کی یا اچھائی کی، تو ہو جاتا ہے اس کے لیے حصہ اس میں سے، اس بھلائی میں سے۔ وَمَن یشفع اور جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن سیئاتن سفارش برائی کی، سیئاتن یکن لہو تو ہو جاتا ہے، یکن لہو ہو جاتا ہے، لہو اس کے لیے، اور سیئاتن برائی، شفاعتن سفارش برائی کی ہو جاتا ہے اس کے لیے، کفلن بوجھ، کفلن منہا بوجھ اس میں سے، یعنی اس برائی میں سے اس کا بوجھ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ برائی تو ایک بوجھ ہی ہے جس کے سر پر ہو جاتا ہے، جو کر لیتا ہے تو وہ بوجھ اس کے سر ہو جاتا ہے، جو کہ قیامت کے دن اس نے اٹھانا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا اوپر ہر چیز کے قادر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک بے شک۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی اچائی کرے اور جو کوئی اچائی کے لیے سفارش کرے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تاکید کر رہے ہیں کہ جہاد کریں، جہاد کے لیے جائیں، جہاد غزوہ صغرا کے لیے جائیں، تو وہ تاکید جو ہے وہ بھلائی کی تاکید تھی، اچائی کی تھی، سب کو بلانا تھا اچائی کی طرف، تو اس میں جو کوئی جہاد کے لیے گیا تو اس کی بھلائی کا ثواب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گیا۔ تو اسی طرح جو کوئی برائی کی تاکید کرے، جیسے کہ کوئی چور، یا جس طرح اس جہاد میں جو ہے جس طرح منافقین جو ہے خود بھی ڈر رہے تھے، نہیں جا رہے تھے، اور یا کچے مسلمان، سست مسلمان جو ہے ناسمجھ مسلمان جو تھے وہ خود بھی نہیں جا رہے تھے اور دوسروں کو بھی ڈرا رہے تھے کہ دیکھا نہیں تھا خود میں کیا ہوا تھا، اس میں کیسے لوگ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کافی نقصان ہوا تھا اور کافی مسلمان جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ اب شہادت ایک بڑا درجہ ہے، لیکن ناسمجھ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، تو وہ خود بھی ڈر رہے تھے اور دوسروں کو بھی ڈرا رہے تھے، تو وہ کیا تھا، اس کی وجہ سے جو کوئی ڈر کے نہیں گیا تو ان کا جو ہے، جو ان کو اس کی سزا ملنی تھی، تو اس سزا میں وہ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے روکا کیا، یعنی ان کو ڈرایا۔ تو اسی طرح اگر ہم اس طرح کریں کہ کوئی جو ہے وہ اچھائی کرے
تو عام ہمارے حالات میں بھی اچائی میں سفارش کرے تو وہ جو ہے اس کو اچائی کا ثواب مل جاتا ہے. وہ دوسرے بندے جو سفارش کرتا ہے اس اچائی کے لیے کہ اس کو جو ہے یہ بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کرے کہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو سپورٹ کریں، اس کو جو ہے اچھائی کی طرف مائل کریں. تو وہ جو اچھا بھلائی کا کام کر رہا ہے تو جو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو کوئی جو ہے برے آدمی کی سفارش کرے، جیسے کہ کسی نے چوری چکاری کی ہو اور اس کی کوئی سفارش کرے، اس کو جو ہے آزادی دے، یعنی جس طرح پولیس اس کو پکڑے اور پھر بھی کوئی اس کی سفارش کر دے، وہ کھل کے آ جائے، پھر وہ چوری چکاری کرے تو اس چوری چکاری میں جس نے سفارش کی تھی وہ بھی شامل ہو گیا. اس چوری کا جو اس نے آگے جو چوری کی اس کا بوجھ، اس برائی کا بوجھ قیامت کے دن اس کے سر بھی ہوگا جس نے سفارش کی ہو. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ جو ہے ہر چیز کا بانٹنے والا ہے، بھلائی اور سب اچائی، دولت، مال دولت، بیماری، سستی، صحت، سب چیز کا جو ہے بانٹنے والا ہے، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ اس اچائی اور برائی میں بھی ہر کسی کو حصہ دے، اور وہ دے سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے اس پر مہر لگا دی اور اس کو کنفرم کر دیا کہ میں اس پر قادر ہوں، میں اسے کر سکتا ہوں. بے شک وہ اچائی تم نے نہیں کی لیکن تم نے اس کی سفارش کی تو میں تمہیں اس کا ثواب دوں گا. اور بے شک وہ چوری تم نے نہیں کی، وہ اس نے کی، لیکن اس کی سزا میں تمہیں دوں گا کیونکہ تم نے اس کی سفارش کیوں کی. اس کو سزا مل جاتی تو ہو سکتا ہے وہ رک جاتا. تو اس طرح اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب دعا دے تم کو، بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس بہتر اس سے. اور جب دعا دے تم کو تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر. اور ردوہا، یا اس کے جیسا، یا الٹ دو اس جیسی، یا الٹ دو اس جیسی دعا. اگر دعا دے تم کو کوئی تو دعا دو تم اس سے بہتر یا الٹ دو اس کے جیسی. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی کل اوپر ہر شیء چیز کے حسیبہ حساب کرنے والا. بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر حساب کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ کوئی تم کو دعا دے تو تم بھی اسی طرح دعا دیا کرو، اسے بہتر دیا کرو، یا اس کے کم از کم اس کے جیسی دعا تو ضرور دیا کرو. اور اللہ حساب کرنے والا ہے ہر چیز کا. اب یہ مسلمانوں کو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ سلام کیا کرو، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ سلام کرے تو دوسرا مسلمان بھی اگر اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے جیسا وعلیکم السلام کہہ دیا کرے، اور ہو سکے تو اس سے بہتر دے. جیسے کہ ایک نے سلام کیا تو دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اللہ کی تم پر رحمت ہو. اور اگر پہلے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، تو تم کو پھر کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو، یعنی مزید تم اور زیادہ کرو. اور اللہ جو ہے حساب کرنے والا ہے. اللہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے اور اللہ اس کا حساب کرے گا. یعنی یہ تم پر واجب ہو جاتا ہے اس کا سلام کا جواب دینا اور اس کے سلام سے بہتر جواب دینا. یہ مزید تم کو مزید ثواب ملے گا اس سے.
تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی اپنی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سارے کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ یہ سبق ہم نے آج پڑھا ہے، اس میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ کوئی ترجمے میں، کوئی زیر زبر پیش میں، کوئی تفسیر میں یا اللہ ہم نہ سمجھ ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے۔ یا اللہ ہمیں بخش دیں، یا اللہ، یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دیں۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل